عزیزان گرامی، آج ہم رمضان کے دوران 3-4 اتوار قبل بھائی فتح اللہ خان صاحب نے آپ حضرات کو ایک دعوت دی تھی۔ افسوس ہے کہ مجھے اس وقت جلدی میں جانا پڑا، میں کراچی جا رہا تھا اور 11 بجے فلائٹ تھی۔ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور بات یہ ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ علل ٹپ نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 3-3.5 سال تو یہی ہو گئے ہوں گے درس دیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ یہ ایک سلسلہ گزشتہ 7-8 سال سے یہیں لاہور میں درس کا جاری رہا۔ الحمدللہ میں جہاں بھی رہا کسی نہ کسی شکل میں درس اور تبلیغ کی کیفیت رہی، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعے ہم کسی کام کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور وہ معمولی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ سناتا ہوں، اور میری زندگی کے رازوں میں سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ، اگر پریس والے صاحب ہیں تو وہ اس کو آگے منتقل نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایک بین الاقوامی راز ہے۔ 1988 کی بات ہے کہ ضیاء الحق مرحوم نے سعودی حکومت سے جا کے یہ کہا کہ ہم نے افغانستان کی جنگ جیت لی ہے، اور 1988 کی ابتدا میں، اور ہمیں اب وہاں پہ ایسی حکومت قائم کرنی ہے جو مسلمان ہو، اندر ہی اندر دل میں ان کے اسلام ہو۔ تو ہم ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم چند لوگوں کی تربیت کر دیں، ہمیں ایسی انتظامیہ مل جائے، بیوروکریسی مل جائے افغانستان میں، جو کہ اس بیوروکریسی کو، جو کہ ظالم افغان حکومت یا بے دین افغان حکومت کو سہارا دے رہی ہے، اس کو ہٹا کے ہم دیندار قسم کی مسلمان انتظامیہ ہم وہاں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ادارہ قائم کرے تاکہ ہم تیزی سے ان کو ہم ٹریننگ دے دیں۔ تو وہ صدر صاحب کے حکم سے ایک یونیورسٹی قائم ہو گئی، لیکن یونیورسٹی انڈر گراؤنڈ تھی۔ اس کا نام تھا اسلامی یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، صرف افغانوں کے لیے۔ یہ انہوں نے بارڈر پہ قائم کی پشاور میں۔ ضیاء الحق مرحوم نے سعودی حکومت سے کہا کہ ہمیں کوئی آدمی دے دو جو یہ یونیورسٹی چلائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی تو ہے، تمہارا اپنا ہے، لے جاؤ۔ تو مجھے انہوں نے ڈیپوٹیشن دے دیا، میری سروس وہاں رکھی انہوں نے، مجھے ڈیپوٹیشن دے دیا، اور میرا ہوم ٹاؤن جدہ قرار پایا اور جدہ سے میں ڈیپوٹیشن پہ پشاور آ گیا۔ یعنی ایک عجیب دلچسپ بات ہے کہ مجھے اپنا گھر جانے کے لیے سال میں 4 ٹکٹیں دی جاتی تھیں، 2 مرتبے، پشاور سے جدہ اینڈ بیک۔ تو جدہ واز مائی ہوم ٹاؤن، کہ گھر جانے کے لیے جیسے کوئی گھر جاتا ہے۔ تو پلیس آف امپلائمنٹ یعنی جو امپلائر کی پلیس جدہ تھی، میرا ہوم ٹاؤن جدہ تھا، اور پشاور پلیس آف ڈیوٹی قرار دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی 3-4 سال اس کی ہم نے خدمت کی، چلتی رہی۔ اس میں ہم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو لیتے تھے اور بی اے اور ایم اے کراتے تھے۔ میں نے مرحوم ضیاء الحق سے کہا کہ حضرت اس سے کیا ہوگا؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اس سے تاریخ بنے گی۔ میں نے کہا جی یہ 500 طلباء کی یونیورسٹی سے تاریخ بنے گی؟ کہنے لگے ہاں ملک صاحب تاریخ بنے گی، میں جو کہہ رہا ہوں
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری بات مان لیں۔ اچھا، مجھے احساس یہ تھا کہ میں حرمین چھوڑ کے میں پشاور پہ آ رہا ہوں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ سر میں حرمین چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دوں؟ کہنے لگے حرمین سے ارض الجہاد میں آ رہے ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ آدمی سمجھدار تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی بات 10 سال تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا یہ جملہ مجھے اس وقت سامنے آیا جب طالبان اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ طالبان وہی لوگ تھے جو 7-8 سال تک ہماری اس یونیورسٹی میں تعلیم پاتے رہے، اور ان کو ہم نے بہترین جو پروفیسرز ہو سکتے تھے، مصر سے، شام سے، عراق سے، سعودی عرب سے، ہر جگہ میں نے خود جا کے ان کو اپوائنٹ کیا، اور جب بہترین اساتذہ مل سکتے تھے ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ان کی تربیت ان کو دی۔ تو 3 سال 4 سال تعلیم پانے کے بعد یہ لوگ بظاہر تو جا کے وہاں آپ اپنے کاروبار میں لگ گئے، بکھر گئے، اور ہم چلے بھی گئے، کسی کا ایڈریس بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ لیکن اچانک جب وہ یہ جماعتیں آپس میں لڑنے لگی، ساتوں جماعتیں، اور ان کے ہاں وہ بالکل ایک کیوس کی کیفیت اور طوائف الملوکی کی کیفیت پیدا ہوئی، تو یہ جو 1,500-2 ہزار طالب علم جو اچھے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے ایسی تحریک اٹھا دی، اور پھر پاکستان کے اور جامعات سے انہوں نے کچھ لوگوں کو جو پڑھ رہے تھے ان کو لے لیا، اور طالب علموں کی ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کو طالبان کہتے ہیں، اور انہوں نے ساتوں کی ساتوں جماعتوں کو نکال دیا، گیٹ آؤٹ آل آف یو، حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اور میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، بیچارے وہ بہت سادہ لوگ ہیں، ان میں سادہ لوحی ہے، اپنے انداز میں انہوں نے اسلام ہی نافذ کیا ہے۔ اتنا بڑا کام جس کا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ ان شاہینوں نے، ان بچوں نے، ہمارے پاس یہ لوگ 17-18 سال کے، 20 سال کے، اس عمر کے یہ لوگ پڑھتے تھے، اور ان سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ آگے چل کے یہ حکومت بنائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، بعض دفعہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لیکن واقعتاً جیسے ضیاء الحق مرحوم نے کہا کہ تاریخ بنے گی، تو تاریخ بن جاتی ہے اس سے۔ ہم اس وقت بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ جس طرح سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اب آپ ایک نظم بنا لیں۔ ہم اس کو کوئی تنظیم، کوئی نام، کوئی جماعت کچھ نہیں دیتے ہیں، یہی ٹرسٹ جو ہمارا کام کر رہا ہے یہی سب کچھ کافی ہے، کسی نئی دینی جماعت اور سیاسی جماعت کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے کل بھی وہ ایک اخبار والے ایجنسی کے آپ سنا کوئی جماعت بنا رہے، میں نے کہا میرے کوئی سی نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے، ایک تحریک ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اور قرآن کی طرف، اللہ نے اسی کو اگر ترقی دے دی تو یہی سب جماعت بھی بن جائے گی، یہی ایک تحریک بھی بن جائے گی۔ اب مشن ہمارا صرف ایک ہے، آؤ قرآن کی طرف، لیکن یہ اس کام سے پورا نہیں ہوگا کہ ہم مہینے میں 2 مرتبے یا 3 مرتبے یہاں مل بیٹھیں، میں 2 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے تک بات کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ آپ چند سوالات کر لیں اور اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے جائیں، میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں۔ اس سے وہ تحریک، وہ مشن جو ہے نا آؤ قرآن کی طرف، وہ پورا نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ میں سے میں چند لوگوں کو درس کے لیے منتخب کروں، اور یہاں بھی میں آپ کو واقعہ بتا دوں، جب میں حضرت ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تربیت پا رہا تھا، تو ایک دن انہوں نے میرا امتحان لیا، تو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے مجھے پاس کر دیا،
علم صرف میں انہوں نے مجھے فیل کر دی. علم صرف تو آتی نہیں، تم آگے ترجمہ اور تفسیر کیسے کرو گے؟ اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا جاؤ صرف پڑھ لو، ایسا نہیں کیا انہوں نے جامعہ تقویت الاسلام کے، حالانکہ میں وہی دینی تعلیم اور بھی میں نے پائی، جامعہ تقویت الاسلام کے حضرت قبلہ مفتی رشید احمد صاحب مدد علی کو، میرے استاد ہیں، اب بھی ہیں وہاں پہ، ان کو مجھ پہ مسلط کر دیا، یہ کہے گا کہ آپ کو اس شخص پہ پورا اختیارات، اور ذہن میں نہیں کہ سب میں ڈی اے جی تھا کہ آپ کو اس شخص پہ پورا اختیار ہے، اس پہ آپ سختی کریں اور علم صرف اس کو پڑھا کے آپ مجھے رپورٹ کریں کہ اس نے علم صرف پڑھ لی. اب میری مجال نہیں تھی کہ میں کہیں غیر حاضری کرتا یا سبق یاد نہ کرتا یا میں اونچ نیچ کرتا، اسی لیے اب ایک تو حضرت کا حکم اور ایک وہ جلاد قسم کے مفتی صاحب مجھ پہ مسلط ہو گئے، تو مجھے وہ کرنا پڑا. تو عزیزان گرامی، یہ ایک نظام تربیت ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند حضرات اس کام کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے، کتنی عربی ان کو پڑھنی چاہیے، کن کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیا بیر منیمم ہے جس کے بعد ہم ان کو اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی سند دے کے ہم ان کو فارغ کر دیں، ان سے کہیں کہ جناب فلاں جگہ اب آپ جا کے درس دیں گے. یہ درس کے ایک مرکز سے کام نہیں بنتا. میں خواتین میں بھی یہی عرض کروں گا کہ وہاں پہ بھی میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ان سے خطاب کیا ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خواتین میں الحمدللہ بڑے پیمانے پہ ایک کام پہلے بھی ہو رہا ہے، الہدا کے نام سے. میں جب وہ کام شروع ہو رہا تھا تو اس میں شامل رہا ان کے ساتھ. الحمدللہ اب بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں، شامل ہوں، جہاں انہیں ضرورت پڑتی ہے مجھے بلا لیتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں. تو یہ کام خواتین میں بھی کرنے کا ہے اور آپ حضرات کے بھی کرنے کا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک نظم میں، ایک ڈسپلن میں پرو دیں اور اس ڈسپلن میں آ کے ہم مہینے میں ایک دو مرتبہ مل بیٹھیں، جائزہ لیں، الگ الگ بھی اجتماعی طور پہ بھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، ہم میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں ان کو کیسے ہم دور کریں. ایک اپنے محاسبے کی شکل ہو، ایک باہمی محاسبے کی شکل ہو اور یوں ایک تربیتی نظام ہمارا مرتب ہو اور ہم ایک تھوڑی سی مگر مضبوط اور محکم اجتماعیت ہم حاصل کریں. اس کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور اس کے لیے آپ حضرات اپنے نام بھائی فتح اللہ خان صاحب کو لکھوا دیں اور اس کے لیے ہم آج ہی کوئی تاریخ معین کر لیں گے کہ اس میں ہم بیٹھ کے چائے کے ایک کپ پہ بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں گے کسی جگہ پہ اور آگے کے لیے ہم اپنا ایک راستہ متعین کریں گے کہ یہ کام ہمیں اب سب کو کرنا ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی ہے کہ مسلسل میں بولتا چلا جاؤں آپ سنتے چلے جائیں. چند سال تک تو یہ ہو گیا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جیسے وہ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ دودھ تو چھڑانا پڑے گا، تو دودھ چھڑانے کی رسم بھی مسلسل جو ہے دودھ میں ہی لگے رہیں، دودھ چھڑوانا پڑے گا. اور دودھ چھڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی روٹی کھاؤ خود ہی اور الگ سے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کے اب گوشت کھائیں، روٹی کھائیں، دال کھائیں، چاول کھائیں اور کمانے کے لائق بنیں اور ذرا دور ہٹ کے اس کام کو دور دور تک لے جائیں. میں اللہ کے نام پہ آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر، اور صرف یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو. میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس میں کوئی ہمیں دنیاوی لالچ ہو، کسی قسم کی کوئی سیاست، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس سے میں آپ کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ کام اسی شکل میں ہوتا ہے جبکہ انتہائی خلوص ہو اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہو. تو یہ
اس سلسلے میں آپ حضرات جو ہے اپنے نام لکھوا دیں. خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی کچھ باتیں کر لیں.